عربی زبان میں نفقن یہ اسم ہے، یہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں اور درمیان میں راستہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، زیر زمین ہے۔ عام طور پر یہ سرنگ ہوتے تھے کہ جو محل ہوتے تھے یا قلعے ہوتے تھے جن میں بادشاہ بھی ہے، راجہ ہے، مہاراجہ ہے، نواب ہے، تو اگر فرض کیجئے کہ اس پر باہر سے حملہ ہوا اور حملے میں اب محسوس ہوا کہ ہماری پیش نہیں جا رہی، اب جو ہے غنیم جو ہے دشمن وہ قلعے میں یا محل میں داخل ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ باہر تو اب اس کا نرغہ ہے، نکل کر جانا بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے زمین دوز راستے رکھتے تھے کہ محل کے اندر سے ایک سرنگ شروع ہوئی، وہ سرنگ جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر دوڑتے چلے گئے گھوڑوں کے اوپر، اور وہ کہیں جا کر دور جنگل میں وہ سرنگ کھل گئی تو وہ باہر نکلے اور دوڑ گئے۔ تو یہ ہے نفقن۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش کا ذکر ہے کہ یہ جو آیتیں مانگتے ہیں، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں معجزوں کا، اگر انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کم بخت ایمان تو نہیں لائیں گے، منہ تو بند ہو جائے گا ان کا۔ لیکن ابھی تو ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر نبی ہے تو دکھاؤ ایسے معجزے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے، اور عوام الناس پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ معجزہ قرآن ہے، جسے ہدایت کی طلب ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا وہاں آتا ہے کہ اے نبی ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر آپ پر ان کا اعراض، ان کی دوری، بے رخی بہت شاخ گزر رہی ہے، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی آیت، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ قطعی ہے۔ تو نفق کا لفظ وہاں بھی آیا۔ ایک دوسرا لفظ عربوں کے ہاں مستعمل ہے نافقہ۔ نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو۔ گوہ جو ہے وہ ایک بڑی چھپکلی ٹائپ جانور ہوتا ہے اور عرب اس کا گوشت کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر جو ہے اپنا ایک کھو بنا کر اس میں رہتا ہے، اور اس نے اس کے لیے دو دروازے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا شکار کیا جاتا ہے شکاری کتوں کے ذریعے سے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ کتا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نافقہ۔ تو نفقن سرنگ جس کے دو منہ ہیں، نافقہ گوہ کا بل جس کے دو منہ ہیں۔ اب یہاں سے ہے اصل میں تصور کہ ایک تو دو منہ انسان، ایک انسان جب اہل ایمان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، کافروں سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔ ذو الوجہین جس کو عربی میں کہتے ہیں، دو منہ، دو چہروں والا۔ اس کا ایک چہرہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہے، دوسرا چہرہ کفار کے سامنے ہے۔ لیکن اس میں جو اصل شے پنہا ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ، اپنی ذات کا تحفظ۔ نفق بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ رہے، اور نافقہ کا جو بل ہے وہ بھی دو منہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کتے کے شکار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو گویا کہ منافقت یا نفاق کی اصل روح کیا ہے؟ تحفظ مال و جان۔